اب یہ تعلیم کے اندر گھر میں دو چیز ہے. ایک تو مشورے سے تعلیم کا وقت طے کرو، کچھ دنوں تک کے تو تعلیم خود کرو، پھر مشورے سے اپنی موجودگی میں کبھی اپنی ماں سے، کبھی اپنی بیوی سے، کبھی اپنی بیٹی سے، کبھی اپنے بیٹے سے، کبھی اپنے گھر کے اور کسی فرد سے تعلیم کراؤ کہ ہماری غیر موجودگی میں بھی گھر میں تعلیم ہوتی رہے. کبھی آپ 3 دن کے لیے، چلے کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکلے تو بھی آپ کی غیر موجودگی میں گھر میں تعلیم ہوتی رہے. اس لیے مشورے کے ساتھ ان سے بھی تعلیم اپنی موجودگی میں کراؤ. اور شروع میں تعلیم 10 منٹ 15 منٹ کرو، آہستہ آہستہ اپنے گھر کی تعلیم کو آدھے گھنٹے تک لے جانے کی کوشش کرو. اور گھر میں تعلیم کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل 6 نمبروں کا مذاکرہ ہے. تقریر نہیں کہ مسجد میں کوئی بولنے نہیں دیتا، جماعت میں کبھی موقع نہیں ملتا. اب یہ ماشاءاللہ تبلیغ والوں نے کیا اچھی بات بتائی. اب بیٹے سے کہا بیٹے کرسی لاؤ، نہ حمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد، اور رضا ایمان یقین آخرت. تو بیوی پوچھے گی روز کریں گے ایسا؟ کیا بھائی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ گھر میں تو تعلیم اس طرح 6 نمبر کا مذاکرہ اس طرح کرو کہ گھر کے تمام بچے بچیاں اور گھر کی تمام مستورات اس کو سیکھ لیں. ہر نمبر کا مقصد، اس کی فضیلت، اس کے حاصل کرنے کا طریقہ موٹے موٹے انداز میں اپنی بیوی بچوں کو یاد کرا. یہ کیوں ہے؟ ہماری بیوی بچوں کا مزاج دعوت پر باقی رہے. مردوں کو باہر دعوت کا موقع ملتا ہے، تعلیم دعوت دینے کا موقع ملتا ہے، بات کے سننے کا موقع ملتا ہے. عورتوں کو یہ موقع کم ملتے ہیں. عورتوں کے مزاج دعوت کا بنے، اس کے لیے روزانہ 6 صفات کا مذاکرہ گھروں کے اندر ہے کہ بھی کریں گے. اور 6 نمبر پر گھر میں تشکیل ہے. 6 نمبر پہ کیا ہے؟ ارے بولو، گھر میں تشکیل. کہ ماں 6 نمبر بیان کر رہی ہے تو 6 نمبر پہ بیٹے کو تیار کرے. بیٹے بولتے رہے 3 دن کا کیا، اے بہو تیرے چلے کا کیا. اب یہ گھر کے فرد کی تشکیل ہو رہی ہے. اب جب روزانہ گھر میں تشکیل کا مزاج ہوگا، جب کوئی تقاضا آئے گا نہ ماں رکاوٹ بنے گی نہ بہن رکاوٹ بنے گی. کریں گے؟ یہ 2 عمل اپنے گھر میں اجتماعی ہے. سن لو، کتاب کا پڑھنا، تینوں کتابیں، 6 نمبر کا مذاکرہ ماں تشکیل کے ساتھ، یہ دونوں عمل روزانہ گھر میں ہے. اور 2 عمل اپنے گھر میں انفرادی ہے، ہماری دینی ضرورت ہے. کیا ہے 2 عمل اپنے گھر میں؟ ارے بولو، انفرادی اور یہ ہماری دینی ضرورت ہے. ایک ہے تنہائی میں اپنی بیوی کے قرآن کے صحیح کرنے کی محنت کرنا. جتنا قرآن آپ کو آتا ہے اتنا قرآن آپ اپنی بیوی کا صحیح کرا دو. اور ایک اپنے بچوں کی، میرے دوستوں، قرآن کے پڑھنے کی نگرانی کرنا. ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی قرآن کی تعلیم سے محروم نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے اپنی مسجد میں، اپنے محلوں میں، اپنے مسلوں پر، میرے دوستوں بزرگوں، مکتب کا نظام قائم کرنا یہ ہماری دینی ضرورت ہے. جیسے مسجد کی لائٹ کا انتظام، مسجد کے پانی کا انتظام، مسجد کی چٹائی کا انتظام ہمارے ذمے ہے. ایسے اپنی مسجد میں مکتب کا انتظام کرنا جہاں ہمارے بچوں کا قرآن پڑھایا جا رہا ہو اور دین کی ابتدائی تعلیم، عقیدے کی بنیادی تعلیم بچوں کو دی جا رہی ہو. یہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے. اس کا مرد عورت بچوں پہ محنت کی شکل ہے. اور ایک دوسرا عمل، علماء مفتیوں سے تنہائی میں مسئلے پوچھ کر مرد اپنی بیوی کو بتائے، ماں اپنی بچیوں کو بتلائے، باپ اپنے بچوں کو بتلائے کہ ہمارے گھر سے جاہلیت کا جنازہ نکلے اور ہمارا گھر علم کی روشنی میں آئے. کریں گے بھائی؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، عمل اجتماعی 2 ہے. کتاب کا پڑھنا، 6 نمبر کا مذاکرہ، یہ عمل انفرادی ہے. کسی اور موقع پر اس عمل کو کرنے کی کوشش کرنا. اب اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے گھر میں دین کا ماحول بنے گا. پھر 5 وقت کی نماز وجود میں آئے گی. ہمارے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. ہاں، 5 وقت کی نماز. پھر گھر میں صبح شام کی تسبیح، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار کے پڑھنے کا اہتمام ہوگا. قرآن پاک کے پڑھنے کا اہتمام اور موقع محل کی دعائیں.
یہ ہمارے گھر کی بے دینی کا علاج ہے۔ پھر ہمارے گھروں میں حیا آئے گی، حیا نبی کی معاشرت، سادگی آئے گی نبی کی معاشرت۔ پھر ہمارے گھروں میں سنتیں زندہ ہوگی، پھر ماؤں کے دلوں میں اللہ سنت کی عظمت ڈالے گا۔ پھر گھر میں کوئی بچہ سنت کے خلاف عمل نہیں کر سکتا۔ بچہ بغیر سلام کے گھر میں آیا، ماں ٹوک دے، جا بیٹے باہر سلام کر کے آؤ۔ آج آپ نے ٹوکا، زندگی میں پھر کبھی بغیر سلام کے نہیں آئے گا۔ اگر آج آپ نے بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، پھر اب کبھی سلام کر کے گھر میں نہیں آئے گا۔ بچپن سے نگرانی بچوں کی، بچپن سے بچوں کو دین دینے کی فکر، تربیت کا اہتمام۔ ایک بزرگ آئے اپنی ماں کے پاس اور اپنی ماں سے کہنے لگے، اماں 12 دن سے اللہ کے نبی کی روزانہ خواب میں زیارت ہو رہی، 12 دن سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ روزانہ 12,000 مرتبہ جو درود شریف کے پڑھنے کا معمول ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹے اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا، اماں آپ کا حصہ کیسا ہے؟ فرمایا، بیٹے جب تو میری گود میں تھا، میں نے کبھی تجھے بے وضو دودھ نہیں پلایا، کبھی کوئی کھانا بے وضو نہیں پکایا، اور بغیر ذکر کے نہیں پکایا، یہ اس کے انوارات اور برکات ہے۔ گھر کا دین۔ پھر عورتیں اپنے مردوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے میں معین و مددگار بنے گی، معین و مددگار، کہ نکالو دور اور دیر کے لیے۔ اور ایک میرے دوستو اجتماعی عمل، ہفتے میں ایک دن، سن لو میری بات اچھی طرح، ہفتے میں ایک دن مستورات کی اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں شرکت ہے فقط۔ ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں عورتوں کی شرکت ہے، جیسے مردوں کے لیے ہفتے میں ایک دن شب گزاری ہے، کھانے بستر کے ساتھ ہفتے میں ایک دن اپنی فکروں کو بڑھانے کے لیے، تقاضوں کو لینے کے لیے، تقاضوں کو اوڑھنے کے لیے، کام کی فکروں پر اپنے اوپر غالب کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن شب گزاری ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک دن اپنے محلے کی اجتماعی تعلیم میں شرکت ہے۔ اور اجتماعی تعلیم میں 2 چیزیں، ایک کتاب کا پڑھنا اور ایک 6 نمبر کا مذاکرہ، اور 6 نمبر پر تشکیل کا رخ آنے والی مستورات کی 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ، یہ تعلیم اجتماعی اس محلے کی اجتماعی تعلیم ہے، اور اس محلے کے اوقات لگائی مستورات اس محلے کی اجتماعی تعلیم میں جڑے۔ کسی نئی جگہ اجتماعی تعلیم بغیر مشورے کے نہیں ہے، بغیر شرائط کے نہیں ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ ابھی بعض صوبے والوں، ضلع والوں نے کارگزاری سنائی نا، 32 مستورات چلے والی، 70 مستورات اشرے والی، اور 120 جگہ تعلیم ہو رہی ہے۔ کون سنبھال رہی ہوں گی؟ تو جہاں اب اس طرح ہو رہا ہے اس کو شرطوں پہ لانے کی کوشش کرنا، اور کسی نئی جگہ تعلیم بغیر شرط کے شروع نہیں ہوگی۔ 3 شرطیں۔